اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم کی اولاد کتنی تھی، ان کے کیا نام تھے، ان کی شادیاں کس طرح سے ہوئیں، پھر حضرت آدم کی اولاد کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قبول کی، پھر کیا ہوا کہ ان کی اولاد میں سرکشی ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کس طرح سے یہ سب کچھ انجام دیا، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جب زمین پر آئے تو خداوند قدوس نے ارادہ کیا کہ ان کی نسل پیدا کریں، اسے دنیا کے ہر جگہ، اس کے دنیا کے گوش و کنار میں پھیلائیں۔ زمین پر سکونت پذیر ہونے کے بعد جناب حوا حاملہ ہوئیں۔ پہلی مرتبہ ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ان کے ہاں جڑوا بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام لیوزا رکھا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور رشد و کمال کی حدوں کو چھونے لگے، جوان ہوئے، تو قابیل نے زمین دارا کو اپنا معاش قرار پایا، جبکہ حابیل نے مال مویشی پالنے کا کام شروع کیا۔ جب ان کی عمریں ازواج کے قابل ہوئیں تو بعض کے قول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر وحی نازل کی کہ حابیل کا نکاح اکلیمہ سے اور قابیل کا نکاح لیوزا سے کرا دیں۔ اس کے قائل آدم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اپنی اولاد کو پہنچایا، لیکن خواہشات نفس اس بات کا موجب بنی کہ قابیل حکم خدا سے سرتابی کرے، کیونکہ قابیل کی جڑوا بہن اکلیمہ حابیل کی جڑوا بہن لیوزا سے بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ حابیل حرص و حسد میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے باپ پر تہمت لگاتے ہوئے سختی سے کہا، خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ تم نے ایسا انتخاب کیا ہے کہ تم نے خود انتخاب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادیاں حکم خدا کے مطابق ثابت کرنے کے لیے حابیل و قابیل سے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راہ خدا میں کوئی چیز قربانی کے طور پر دے، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمانی بجلی اس چیز کو جلا دیتی تھی تو وہ قربانی قبول ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کیا۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے خوبصورت اور موٹی تازی بھیڑ کا انتخاب کیا، اور قابیل جو کہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے اپنی بیکار قسم کی فصل راہ خدا میں دینے کا ارادہ کیا، جو کہ بیکار تھی اور کسی کام کی نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر لا کر رکھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمانی بجلی گری اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی طرف سے دی جانے والی قربانی کو کچھ نہ ہوا، وہ یوں کی یوں ایسے ہی پڑی رہی۔ بس اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ جناب حابیل حکم خدا کے مطابق کام کر رہے ہیں اور قابیل فرمان خدا سے سرتابی کر رہا ہے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے عمل کے قبول ہونے اور قابیل کے عمل کے رد ہونے کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جناب حابیل پاک صفت اور راہ خدا میں فداکاری کرنے والے شخص تھے، لیکن قابیل کے دل میں حسد اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہو سکی۔ اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقویٰ کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ حابیل سے قابیل کے حسد اسے قتل کرنے کی وجہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کو اپنا وصی بنایا تھا، اس وجہ سے بھی وہ اسے حسد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام ہبت اللہ تھا۔ حضرت آدم نے مخفی طور پر اسے اپنا وصی بنایا اور اسے کہا، اپنے وصی ہونے کے بارے میں آشکار نہ کرنا، اگر آشکار کر دیا تو قابیل اسے بھی قتل کر دیتا۔ قابیل کو کچھ مدت بعد جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ہبت اللہ کو ڈرایا، دھمکایا کہ اگر اپنا وصی ہونا آشکار کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قابیل کا حسد اور اس کی قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہونا اس بات کی وجہ بنا کہ قابیل کے دل میں کینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ سرکش نفس نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس نے واضح طور پر حابیل سے کہا، میں تمہیں قتل کروں گا، ہاں جب طمع، لالچ
جائیں تو اس وقت انسان سارے رشتے بھول جاتا ہے اور مہر و محبت کی جگہ غصہ جنم لیتا ہے۔ جناب حابیل جن کا باطن پاک تھا، ان کا دل بالکل صاف تھا، خداوند قدوس پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی۔ اللہ نے اس غلط کام سے ڈرایا ہے اور کہا اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، تم بھی تقوی اختیار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل بھی قبول کرے۔ البتہ یہ جان لو کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ میں خالق کائنات سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میرے اور تمہارے اپنے گناہوں کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا اور تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ستمگروں اور ظالموں کی سزا یہی ہے کہ ان کا خدا کے ہاں جہنم ٹھکانہ ہے۔ حابیل کی نصیحتوں نے قابیل کی ناپاک روح پر کوئی اثر نہ کیا، اس کا سرکش نفس مزید سرکش ہو گیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا تاکہ ماں باپ سے دور اس ہولناک کام کو انجام دے۔ شیطان نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہوئے کہا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی لیکن تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر تم حابیل کو زندہ چھوڑ دو گے تو کل کو اس کی اولاد ہوگی اور اس کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر کرے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول کی گئی لیکن تمہارے باپ کی قبول نہیں کی گئی۔ اس وسوسے نے اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اور وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ قابیل اپنے باپ کی عدم موجودگی میں حابیل کے پاس آیا اور ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کہا تمہاری قربانی قبول ہو گئی جبکہ میری قربانی رد ہو گئی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری خوبصورت بہن کو اپنی بیوی بناؤ اور تمہاری بدصورت بہن کو میں بیوی کے طور پر اختیار کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حابیل نے اسے جواب دیا، ایسے نصیحت کی، اس سرکشی اور ظلم سے باز آ جاؤ، اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش شدید ہو گئی، اتنی شدید ہوئی ان کے درمیان کشمکش کہ حابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح اسے قتل کرے۔ شیطان نے اسے سکھایا کہ اس کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دو، اس طرح سے وہ مر جائے گا اور تم امر ہو جاؤ گے۔ بعض روایات کے مطابق یوں کہ ابلیس ایک پرندے کی شکل میں اس کے پاس آیا، اس نے ایک اور پرندہ پکڑا، اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے اسے پھوڑا جس سے پرندہ مر گیا۔ یوں قابیل نے قتل کرنے کا شیطان سے طریقہ کار سیکھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قابیل نے حابیل کی لاش بیابان میں پھینک دی، وہ پریشان تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اب وہ اس لاش کے ساتھ کیا کرے۔ تو تب زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بیابان سے درندے حابیل کی لاش پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کے لیے کچھ مدت اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا لیکن پھر بھی پرندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور اس بات کے منتظر تھے کہ کب وہ اس لاش کو زمین پر پھینکتا ہے تاکہ اس پر جھپٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے زمین کو کھود کر اس میں اپنی خوراک دفن کی تاکہ قابیل کو سکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت سپرد خاک کرے۔ قابیل نے بھی کوے کے مانند زمین کو کھود کر ایک گڑھا بنایا، یوں اپنے بھائی کو سپرد خاک کیا۔ اس دوران میں قابیل اپنی غفلت اور زیادتی پر پریشان ہوا اور بلند آواز سے پکارا، افسوس ہے کہ میں نے اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا، میں اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا۔ اس طرح وہ پشیمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ پاک پروردگار نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ کار سکھایا تاکہ حابیل کا پاک و پاکیزہ جسد درندوں کی خوراک نہ بنے۔ اس کے ضمن میں قابیل کو سرکشی ہونے کی وجہ سے، وہ جہالت و نادانی کی وجہ سے قوے سے بھی پستر ہے، اس جہالت اور بری صفت سے ہی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا جس طرح سے وہ گناہ کا مرتکب ہوا اور اس کا انتظار جہنم کر رہی ہے۔